السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم منہاج العابدین کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آڈیو ڈھونڈنی نہ پڑے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رجا سے متعلق چند واقعات۔ مقام رجا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ رحمت خداوندی کا تذکرہ کرنا ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج اور مذائقے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان اور اس کی نہایت و غایت اس سے ظاہر و عیاں ہے کہ وہ ایک گھڑی کے ایمان سے 70 برس کے کفر کو اڑا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ترجمہ: اے نبی، کفار سے کہہ دے کہ اگر یہ لوگ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تم فرعون کے جادوگروں کے واقعے کو نہیں دیکھتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور خدا کے دشمن فرعون کی عزت کی قسم کھائی تھی اور مقابلے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ایک معجزہ دیکھا تو عرفان حق نصیب ہو گیا اور بول اٹھے، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ ان جادوگروں کے متعلق یہ ذکر کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے ایمان کے علاوہ نیک اعمال بھی کیے تھے۔ محض ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بار بار مدح اور ثنا کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے سابقہ صفائر و کبائر ایک گھڑی بھر بلکہ ایک لحظہ بھر کے ایمان کی برکت سے معاف کر دیے۔ انہوں نے صدقے دل سے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اخلاص کے ساتھ صرف اتنے الفاظ کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانیت میں انقلاب پیدا کر دیا اور ان پر اپنی بے شمار نعمتوں کی بارش کر دی اور قیامت میں ہمیشہ کے لیے ان کو شہداء کا سردار بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر کرم نوازی کا حال ہے جنہیں صرف ایک لحظہ کے لیے اس کے عرفان اور اس کی توحید پر قائم رہنے کا موقع ملا، حالانکہ ان کی سابقہ زندگی جادوگری، کفر، گمراہی اور شر و فساد پر گزری تھی۔ تو ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کی عنایات کس قدر ہوں گی جن کی زندگی توحید پر استقامت اور عبادت میں گزر گئی، ان دونوں جہان میں تمام معاملات اسی سے وابستہ رکھے۔ اصحاب کہف کے واقعے پر غور کرو کہ عرصہ دراز تک یہ لوگ حالت کفر میں رہے، پھر ان کو یکا یک توحید و ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ: جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر جب وہ حق تعالیٰ کی طرف ملتجی ہوئے تو اس نے ان کو فوراً مقبول بندوں کا مقام عطا فرمایا اور انہیں روحانی نعمتوں کے ساتھ نوازا، پھر ان کا نہایت اعزاز و اکرام فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہے، ترجمہ: ہم خود ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ نیز خدا تعالیٰ نے ان کی عزت و حرمت قائم اور محفوظ رکھنے کے لیے ان کو دہشت اور ہیبت کا لباس پہنا دیا کہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان کے رعب و ہیبت کے متعلق اکرم الحق یعنی حضور علیہ السلام کو فرمایا، ترجمہ: اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھ لیں تو دہشت کے باعث بھاگ پڑیں اور آپ کا دل رعب اور دہشت سے بھر جائے، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کے کتے کا اعزاز و اکرام فرمایا، یہاں تک کہ اپنی کتاب مقدس میں متعدد بار اس کا ذکر فرمایا، پھر دنیا میں اس کو ان کا ساتھی کر دیا اور آخرت میں ان کے اعزاز کے طور پر اس کتے کو جنت میں داخل ہونے کی سعادت عطا کرے گا۔ یہ اس کا ایک کتے پر فضل و کرم ہے جو بلا خدمت اور بلا عبادت صرف چند دن اور چند قدم اہل توحید و عرفان کے ساتھ چلا، تو اللہ تعالیٰ کا اس بندہ مومن پر کس قدر فضل و کرم ہوگا جو 70 برس تک اس کی خدمت میں مصروف رہا اور نشہ توحید سے مخمور رہا اور اس کی بندگی میں مستغرق رہا، بلکہ 70 سال تو کجا اگر یہ بندہ مومن 70,000 برس زندہ رہتا تو اس کی بندگی میں ہی مشغول رہتا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کس طرح عطاب فرمایا جب کہ آپ نے مجرم لوگوں کے تباہ و برباد ہونے کی بد دعا کی تھی؟
اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون کے بارے میں کیسا عطاب فرمایا اور آپ سے یوں کہا، اے موسیٰ، اس نے تجھ سے مدد چاہی مگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں ضرور اس کو بچا لیتا اور اس کو معاف کر دیتا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام سے ان کی قوم کے بارے میں کس طرح عطابانہ گفتگو کی کہ اے یونس، تجھے کدو کے ایک درخت کے خشک ہو جانے کا تو غم ہے جسے میں نے ایک گھڑی میں اگایا اور دوسری گھڑی میں خشک کر دیا، لیکن نینوی شہر کے 1,00,000 یا 1,00,000 سے زائد باشندگان کا تجھے کوئی غم لاحق نہ ہوا۔ پھر اس پر بھی نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کا کتنا جلدی عذر قبول کر لیا اور ان سے عذاب عظیم اٹھا لیا، حالانکہ پہلے ان کو بتقاضائے عدل گمراہی میں ڈال رکھا تھا۔ پھر اس واقعے پر بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ اجمعین سے بھی عطابانہ گفتگو فرمائی۔ جبکہ ایک دفعہ آپ باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہنس رہے ہیں، تو فرمایا، کیوں ہنستے ہو؟ آئندہ میں تم کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں۔ یہ بات کہہ کر آپ جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو وہاں سے الٹے پاؤں فوراً واپس لوٹے اور آ کر ان لوگوں سے فرمانے لگے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لائے ہیں کہ اے میرے حبیب، تو میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتا ہے؟ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر مہربان ماں کے اپنے بچے پر شفیق ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اور ایک مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں تھیں تو اس نے ان میں سے صرف ایک رحمت کو جنوں، انسانوں اور حیوانات کے درمیان تقسیم کیا، تو ہر متنفس صرف اس ایک رحمت سے ایک دوسرے سے نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ باقی ایک کم 100 رحمتیں اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، جنہیں وہ قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کرے گا۔ جب اس نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے سے دنیا میں تجھ پر اس قدر نعمتیں کیں کہ تجھے اپنی معرفت عطا کی، اس امت مرحومہ میں پیدا کیا اور طریقہ اہل سنت و جماعت کی پہچان نصیب کی، اس کے علاوہ بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی، تو اس کے فضل عظیم سے اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ اپنی نعمتیں تجھ پر مکمل کر دے، کیونکہ جو احسان کی ابتدا کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کو مکمل بھی کرے اور بقیہ ایک کم 100 رحمتوں سے حصہ وافر عطا کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل عظیم سے نامراد نہ کرے، بے شک وہ بڑا صاحب کرم و احسان مالک ہے اور بڑا رحیم اور جواد ہے۔ تیسری اصل، آخرت کے وعد و وعید کے بیان میں ہم اس سلسلے میں 5 قسم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں: موت، قبر، قیامت، جنت، دوزخ، اور ہر مقام کے مناسب ان خطرات عظیمہ کا تذکرہ جو نیکوکار، نافرمانوں، نیک کام میں کوتاہی کرنے والوں اور نیکی میں پوری کوشش کرنے والوں کو پیش آئیں گی۔ موت کا بیان، اس باب میں 2 آدمیوں کا حال ذہن میں رکھو۔ ایک تو وہ جو ابن شبرمہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شابی ایک مریض کی عیادت کو گئے، اس پر نزع کی حالت طاری ہو چکی تھی اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تلقین کر رہا تھا۔ حضرت شابی نے اس شخص سے کہا، مریض سے نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔ اتنے میں مریض بول اٹھا اور کہنے لگا، تو مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کرے یا نہ کرے، میں یہ ضرور پڑھوں گا۔ پھر اس مریض نے قرآن کریم کے یہ الفاظ پڑھے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقوی ان کے لیے لازم کر دیا اور وہ اس کے بہت حقدار اور اہل تھے۔ تو شابی نے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے ہمارے دوست کو نجات عطا فرمائی۔ دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے ایک شاگرد کے پاس پہنچے جو مر رہا تھا۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے، تو اس نے کہا، سورہ یاسین پڑھنی بند کر دیں۔ پھر آپ نے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، مگر اس نے کہا، میں یہ کلمہ بالکل نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، اور ان الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بہت صدمہ ہوا اور 40 روز تک
اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اندر ہی بیٹھ کر روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ اس شاگرد کو فرشتے دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سلب کر لی، حالانکہ تو میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ میں سے تھا؟ تو اس نے جواب دیا، 3 ایوب کی وجہ سے۔ ایک تو میرے اندر چغل خوری کا عیب تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو اس کے خلاف، اور دوسرا عیب یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اور تیسرا عیب یہ تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی۔ میں نے اس بیماری کا حکیم سے علاج پوچھا تو اس نے کہا، سال میں 1 دفعہ 1 گلاس شراب پیا کر، تب صحت یاب ہوگا، ورنہ یہ بیماری تجھے نہیں چھوڑے گی۔ تو ہر سال میں 1 گلاس شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر 2 اور آدمیوں کے حال پر غور کرو۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں کہ جب آپ کا آخر وقت آیا تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ہنسے، اور زبان سے ترجمہ، عمل کرنے والوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیے کہ الفاظ پڑھے اور وصال کر گئے۔ اور میں نے اپنے استاد حضرت امام الحرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ وہ اپنے استاد حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ حکایت بیان کرتے تھے کہ زمانہ تعلیم میں میرا ایک ساتھی تھا جو ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تعلیم میں نہایت محنتی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، لیکن محنت و کوشش بسیار کے باوجود تعلیم میں بہت کم آگے بڑھتا تھا۔ ہمیں اس کے حال پر تعجب ہوتا تھا۔ وہ طالب علم اچانک بیمار ہو گیا اور وہاں اولیاء اللہ کی ایک خانقاہ میں پڑ گیا۔ ہسپتال میں داخل نہ ہوا، لیکن سخت بیماری کی حالت میں بھی اس نے پڑھنے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اس کی حالت زیادہ نازک ہو گئی۔ اس وقت میں اس کے پاس تھا۔ اچانک اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر مجھ سے کہا، اے ابن فورک، یعنی اے ابن فورک، کام کرنے والے اسی مثل کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کہے اور فوت ہو گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا، میں بوقت موت اس کے پاس گیا، اس وقت اس پر سکرات موت طاری تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اے مالک، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان پر چڑھو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس شخص نے غلے کے لیے 2 پیمانے رکھے ہوئے ہیں، ایک غلہ لینے کا اور دوسرا دینے کا۔ میں نے وہ دونوں پیمانے منگوائے اور ایک دوسرے پر مار کر توڑ دیے۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا، اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا، معاملہ تو اور ہی زیادہ نازک اور خراب ہو رہا ہے۔ قبر اور بعد الموت کا حال۔ اس باب میں بھی 2 آدمیوں کا قصہ خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے۔ ایک تو وہ جو کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال شریف کے بعد خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، تم کس حال میں ہو؟ تو آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا اور فرمایا، یہ کنیت سے بلانے کا وقت نہیں۔ میں نے کہا، اے سفیان، کس حال میں ہو؟ تو آپ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے۔ بعد از موت میں نے اپنے پروردگار کو بالکل سامنے دیکھا۔ میرے پروردگار نے مجھے فرمایا، اے ابن سعید، تجھے میری رضامندی مبارک ہو۔ تو تاریک راتوں میں میری یاد کے اندر کھڑا رہتا تھا، اس وقت تیری آنکھوں سے ذوق و شوق کے آنسو جاری ہوتے تھے اور تیرا دل پوری طرح میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اب جنت فردوس کے محلات تیرے سامنے ہیں، تو جس کو چاہتا ہے لے لے اور ہر وقت میری زیارت سے لطف اندوز ہو، کیونکہ میں اب تیرے سامنے اور تیرے قریب ہی رہوں گا۔ دوسرا واقعہ اس شخص کا ہے جسے بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے دریافت کیا گیا، اے شخص، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ شعر پڑھا، وہ زمانہ بیت گیا جس سے ہم کھیلتے تھے، اب یہ وہ زمانہ ہے جو ہم سے کھیل رہا ہے۔ نیز اس باب میں 2 اور آدمیوں کا حال بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی بزرگ کا لڑکا شہید ہو گیا، وہ اپنے باپ کو کبھی خواب میں نظر نہ آیا، صرف اس دن خواب میں باپ سے ملا جس دن سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ باپ نے دیکھ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا تجھ پر موت نہیں واقع ہو چکی؟ تو اس نے جواب دیا، میں مردہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے شہادت نصیب ہوئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندہ ہوں اور مجھے انواع و اقسام کی روزی ملتی ہے۔ باپ نے کہا، آج تو کیسے ادھر آ گیا؟ تو اس نے کہا، آج تمام آسمان والوں کو آواز دی گئی کہ آج کوئی نبی، صدیق اور شہید ادھر نہ رہے۔
سب عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شریک ہوں تو میں بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ادھر آیا تھا۔ پھر میں نماز جنازہ سے فارغ ہو کر تمہیں سلام کہنے آ گیا ہوں۔ اور دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت ہشام بن حسان سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹی عمر کا بچہ فوت ہو گیا۔ بعد از موت میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اے بچے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب فلاں شخص دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر غصے سے ایک سانس لی، جس کے خوف سے ہم سب ایک گھڑی میں بوڑھے ہو گئے۔ نعوذ باللہ رحیم من عذاب العلیم۔ روز قیامت میں لوگوں کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اس دن ہم پرہیزگار لوگوں کو رحمان کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جائیں گے اور مجرمین کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ ایک شخص قبر سے اٹھے گا تو اس کی سواری کے لیے قبر پر براق تیار ہوگا، تو قبر سے نکلتے ہی اس کے سر پر نوری تاج رکھا جائے گا، اعلیٰ لباس پہنایا جائے گا اور براق پر بٹھا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے اعزاز و اکرام کی خاطر اس کو پیدل نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص قبر سے اٹھے گا تو دوزخ کے فرشتے دوزخ کی زنجیر اور انواع و اقسام کے عذاب اسے دوزخ کی طرف پیدل چلنے کی فرصت بھی نہیں دیں گے، بلکہ قبر سے نکلتے ہی اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر فرشتے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ نعوذ باللہ من غضبہ۔ میں نے بعض علماء کرام سے یہ حدیث مبارک سنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم قبروں سے نکلے گی، ان کے لیے سبز پروں والی نہایت عمدہ سواریاں ان کی قبروں پر تیار کھڑی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہو جائیں گے تو وہ انہیں اڑا کر میدان محشر سے آگے لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان سواریوں پر جنت کی دیواروں تک پہنچ آئیں گے۔ جنت کی دیواروں پر محافظ فرشتے انہیں دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ بعض جواب دیں گے، شاید یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو چند فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے، تم کون ہو اور کس امت سے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارا حساب و کتاب ہو چکا؟ وہ جواب دیں گے، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوا۔ پھر فرشتے دریافت کریں گے، کیا تمہارے اعمال تولے جا چکے ہیں؟ وہ اس کا بھی نفی میں جواب دیں گے۔ پھر فرشتے ان سے دریافت کریں گے، کیا تم نے اپنے اعمال نامے پڑھ لیے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے، واپس چلو، کیونکہ یہ سب کارروائی پیچھے رہ گئی ہے۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے، کیا تم نے ہم کو کوئی چیز دی تھی جس کا ہم سے حساب لیا جائے؟ دوسری حدیث میں ہے، وہ جواب دیں گے، دنیا میں ہم کسی شے کے مالک نہیں تھے کہ ہم عدل و انصاف کرتے یا ظلم کا ارتکاب کرتے۔ ہم تو دنیا میں اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ آج اس نے ہم کو یہاں بلایا تو ہم آ گئے۔ اتنے میں کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، میرے بندوں نے ٹھیک بیان کیا ہے، اخلاص سے نیکی میں زندگی گزار کر آنے والوں سے کوئی پرسش اعمال نہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے خدا تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک نہیں سنا؟ ترجمہ: تو کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو امن و عافیت کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا؟ تو وہ شخص کس قدر عظیم المرتبہ ہوگا جو قیامت کے دن ان خوفناک مناظر، ہیبت ناک زلزلوں اور ڈرانے والے واقعات کو دیکھے گا، مگر اس کے دل کو کوئی خوف، گھبراہٹ اور بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ خدا کی مہربانی سے عرصات قیامت میں سے سکون و امن کے ساتھ گزر کر جنت کی طرف چلا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں سب کو ان نیک بختوں میں داخل کرے، اور یہ اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔